کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچوں کی ذہنی نشوونما کے حساب سے انہیں بائبل کے مطالعے سے کیسے متعارف کروایا جائے؟ یہ محض کوئی کتاب پڑھانے کی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنے اور گہرائی میں اترنے کی بنیاد رکھنے کا ایک مکمل اور نفسیاتی خاکہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیں آج کے اس منظم روڈ میپ پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔ ہم باری باری ان 5 مراحل کو سمجھیں گے۔ پہلا، پیدائش کی الجھن۔ دوسرا، ببلیکل ٹائم لائن۔ تیسرا، کم عمر بچوں کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھا، 8 سے 10 سال کے بچوں کی شمولیت۔ اور آخر میں پری ٹینز یعنی 12 سال تک کے بچوں کے لیے آزادانہ مطالعہ۔ حصہ اول، پیدائش کی الجھن۔ بہت سے والدین اور اساتذہ اکثر اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ آخر بچوں کے لیے اس الہامی متن کو پڑھنے کا نقطۂ آغاز کہاں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہماری سب سے پہلی اور فطری سوچ یہی ہوتی ہے نا کہ کسی بھی کتاب کو سیدھے پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ لیکن کیا بچوں کو بائبل کا مطالعہ واقعی بالکل شروع یعنی پیدائش کی کتاب سے کرنا چاہیے؟ کیا بچوں کے ننھے ذہنوں کے لیے یہ روایتی طریقہ واقعی کارگر ہے؟ یہاں ایک بڑی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے جسے انگریزی میں لیویٹیکس ڈراپ آف اور اردو میں احبار پر ہمت ہارنا کہتے ہیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ انتہائی نیک نیتی سے بنائے گئے پڑھائی کے منصوبے اس وقت آ کے دم توڑ دیتے ہیں جب متن پیدائش سے گزر کر پیچیدہ اور قدیم قوانین تک پہنچتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے 5 ابواب بچوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوم، بائبلی ٹائم لائن کی اہمیت۔ اور یہی الجھن ہمیں ایک اہم نظریے کی طرف لے جاتی ہے کہ بکھری ہوئی کہانیاں مسئلے کا حل بالکل نہیں ہے۔ اصل چیز ہے سیاق و سباق۔ تو سب سے اہم نقطہ ایک جامع تاریخی خاکہ یعنی ٹائم لائن سکھانا ہے، چاہے وہ 1400 قبل مسیح میں شریعت اور 10 احکام ہو، 1000 قبل مسیح میں بادشاہت اور داؤد کا مسا ہو، یا پھر 30 عیسوی میں اناجیل اور یسوع مسیح کی زندگی۔ جب تک یہ تاریخ واضح نہیں ہوگی نا، ہر واقعہ بچوں کو محض ایک عجیب و غریب اور بے ترتیب کہانی ہی لگے گا۔ یہ پورا طریقہ کار اس بات پر مبنی ہے کہ طالب علم کو مرحلہ وار آگے بڑھایا جائے۔ شروع میں انہیں محض پڑھ کر سنایا جاتا ہے تاکہ وہ زبان سے مانوس ہوں، پھر ایک استاد کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اور آخر کار ان کی ذہنی استعداد کے مطابق انہیں خود پڑھنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ حصہ سوم، کم عمر بچوں کے ساتھ پڑھنا یعنی 7 سال اور اس سے کم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے اس کی ٹھوس بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ ان چھوٹے بچوں کے لیے ماخذ سختی سے یہ تجویز کرتا ہے کہ بھاری اور فلسفیانہ الہیات سے مکمل پرہیز کیا جائے، اس کے بجائے انہیں متن با آواز بلند پڑھ کر سنائیں۔ ایسی ایکشن سے بھرپور اور کہانی پر مبنی کتابوں کا انتخاب کریں جنہیں سن کر چھوٹے ذہن آسانی سے اپنے تصور میں کہانی کا نقشہ بنا سکیں، جیسے کہ اناجیل یا پہلا سموئیل۔ حصہ چہارم، 8 سے 10 سال کے بچوں کی شمولیت۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، ہمارا انداز بھی بدلنا چاہیے۔ اس عمر میں توجہ غیر متحرک طور پر سننے سے ہٹ کر عملی شرکت پر آ جاتی ہے، اور یہیں سے 3 کا اصول متعارف ہوتا ہے۔ سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ مل کر مطالعہ کریں اور ہر عبارت میں ان 3 بنیادی چیزوں کو تلاش کریں۔ پہلا، خدا کی وفاداری کو پہچاننا، دوسرا، انسانی بغاوت کی نشاندہی کرنا، اور تیسرا، نجات کے کسی منصوبے کے اشارے تلاش کرنا۔ یہ طریقہ کار واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ پڑھائی کے ہر سیشن کے بعد بالکل ایسے ہی مخصوص اور نشانے پر مبنی سوالات پوچھنے سے ایک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ یہ سوال غور و فکر کرنے کی ذمہ داری کو آہستہ آہستہ استاد کے کندھوں سے اٹھا کر براہ راست بچے کی طرف منتقل کر دیتا ہے، جس سے خود مختاری پیدا ہوتی ہے۔ حصہ پنجم، پری ٹینز کے لیے آزادانہ مطالعہ۔ 11 سال کی عمر تک آتے آتے طلباء کو مکمل طور پر آزادانہ مطالعے کے میدان میں قدم رکھ دینا چاہیے۔ اس مرحلے پر ہماری پوری توجہ صنف یا تحریر کی قسم کو سمجھنے پر ہوتی ہے، کیونکہ بائبل محض ایک ہی طرز کی تحریر تو نہیں ہے نا۔ ایک نظم کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جس تجزیاتی ہنر کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی ہدایاتی خط کو پڑھنے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ماخذ ان مختلف اصناف کو ہر ہفتے بدل کر پڑھنے کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ جب پری ٹینز زبور کی شاعری کے جذباتی پہلو
اور خطوط کے براہ راست احکامات کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو ان کی تنقید اور تجزیہ کرنے کی صلاحیتیں انتہائی تیزی سے نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ عمر کے لحاظ سے تقسیم کیے گئے اس بہترین طریقہ کار کا حتمی ہدف محض مطالعے کا کوئی خاکہ ختم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ایسے باشعور متعلمین کو تیار کرنا ہے جنہیں پیچیدہ نظریات سمجھنے کے لیے مستقبل میں کسی بنے بنائے نصاب کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ اس قابل ہو جائیں کہ عبارت کو خود سمجھ کر اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں۔ ہمارا آج کا یہ ایکسپلینر ایک انتہائی طاقتور اور گہرے سوال پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں تھوڑا رک کر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے موجودہ تعلیمی طریقے اگلی نسل کو محض دوسروں پر انحصار کرنے والا بنا رہے ہیں یا انہیں زندگی بھر کے لیے ایسے خود مختار اور باشعور قاری بنا رہے ہیں جو سیاق و سباق کی مکمل سمجھ رکھتے ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ صرف لفظ نہیں پڑھنے بلکہ معنی کو سمجھنا اور سکھانا ہے۔